اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ وہ ذہنی طور پر اس وقت پڑھانے کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، لہذا وقت برباد کرنے کی بجائے کیوں نہ فوری طور پر شہر واپس لوٹ جائے اور موتی دادا کو بلا کم و کاس پوری کہانی سنا ڈالے تاکہ حدشوں میں گرفتار ہو کر ہون ہوش کرنے کی بجائے وہ فوری طور پر حقائق کا سامنا کر سکے۔ لیکن پھر ایک موہوم سے امید ابھری کہ لٹنے کا یقین ہونے کے باوجود کم از کم 1 بجے تک انتظار کرنا چاہیے، شاید جبار اس کے دل میں نیکی آ جائے اور وہ کسی عذر کے ساتھ تھوڑے پیسے اس کے حوالے کر دے۔ یہ امید بڑی کمزوری سی تھی، اور دوسری طرف حامد کو موتی دادا کے دن بھر کے معمولات کا یقین نہیں تھا، وہ اس سے شام میں ہی ملتا رہا تھا، اگر اسی وقت وہ وہاں لوٹ جاتا تو موتی دادا کے ملنے یا نہ ملنے کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بےکلی کے عالم میں خزاں رسیدہ زرد دران کی طرف دور افتادہ گوشے میں جا لیٹا، جہاں تنہائی میں شناساؤں کی مداخلت کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ 1 بجے تک اس نے ایک ایک لمحہ ناقابل بیان کرب میں بے خود اضطراب کی حالت میں گزارا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی ہولناک کی جرم کی پاداش میں اسے سولی پر لٹکایا جانے والا ہو۔ 1 بجنے کے بعد وہ آڈیٹوریم پہنچا تو خوشی کی شدت سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کیونکہ جبار اس سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ 1350 ہیں اس میں، اس نے خاکی رنگ کا کاغذ حامد کی اور بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے کچھ کہے سنے بغیر اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ حامد مقررہ وقت پر جبار کو رقم سمیت وہاں موجود پا کر دل ہی دل میں اپنی ہم خیالی پر نادم ہو رہا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس نے 1 بجے تک انتظار کرنے کا فیصلہ کر ڈالا تھا، ورنہ وہ خود کو ناقابل تصور دشواریوں میں ڈال چکا تھا۔ کل 80 پوڑیاں لانا، جبار نے اس کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ امید ہے کہ سب نکل جائیں گی، آج کا مال تو چھٹی ہو گیا۔ یہ مال تم کہاں چھپائے جا رہے ہو؟ حامد نے حیرت کے ساتھ سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ یہ میرا ٹریڈ سیکرٹ ہے، وہ مکرانہ انداز میں مسکرایا۔ تمہیں بتا تو دیا، کل پتہ بھی صاف کر سکتے ہو، تم لکھ کر رکھ لو کہ میں 4-6 ہی دن میں 100 سے اوپر چلا جاؤں گا۔ چرچ کا کیا حال ہے یہاں؟ حامد نے محض اپنی معلومات کی غرض سے سوال کیا۔ یہاں کیا، شہر تک میں میدان صاف ہے، اس نے برا سا منہ بنا کر بے پروایانہ انداز میں کہا۔ سنا ہے کہ ہیروئن نسبتاً آسانی سے ملنے لگی ہے، ہم لوگوں نے بڑے موقع سے اس مسئلے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ پڑھنے لکھنے میں اب کوئی خاص چام نہیں رہا، گریجویشن کے بعد بھی جوتیاں چٹھانے کے بعد مشکل سے 1800 کی نوکری ملتی ہے۔ اس کام میں لیڈی لکس ذرا بھی ساتھ دے گئی تو وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں غریب ہوں، مال یا رقم میں ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو بے موت مارا جاؤں گا۔ حامد نے موقع پاتے ہی اپنے دل کی خالص الفاظ میں ظاہر کر دی۔ فکر نہ کرو یار، ہم بھی کنگلے ہیں۔ وہ حامد کی کمر پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ اب تو دونوں کا نفع نقصان ایک ساتھ ہے، کچھ دن مال کما کر چھٹیوں میں پشاور کا چکر لگائیں گے، سنا ہے وہاں آزاد علاقہ قریب ہونے کی وجہ سے منشیات بہت سستی ہیں۔ حامد سر ہلا کر رہ گیا، وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ جبار اس معاملے میں اتنا پرجوش کیوں ہے۔ پھر چند ہی دنوں میں اس کی سوچ بچار دھری کی دھری رہ گئی۔ جبار 102 پوڑیاں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ اس نے حامد کو بتا دیا کہ پوری رقم کی ادائیگی اسی دن ہونی دشوار ہے، بعض گاہک ادھار بھی کرتے ہیں، لہذا ادائیگی میں کم از کم 1 دن کی رعایت ہونی ضروری ہو گئی تھی۔ حامد فکر مند ہو گیا، لیکن جب اس نے جبار کا ذکر کیے بغیر موتی دادا سے اس الجھن کا اظہار کیا تو اس نے چٹکی بجاتے میں مسئلہ حل کر دیا۔ وہ حامد سے 1 دن کا ادھار تو پہلے ہی کرتا تھا، اس کی روداد سن کر 3 دن پر راضی ہو گیا۔ تیسرے دن حساب صاف ہو جانا چاہیے، جتنی رقم نقد مل جائے پہنچا دیا کرو، کیونکہ پاس رکھنے میں گر بھی سکتی ہے، جیب کٹ بھی سکتی ہے۔ تمہارا کام بہت اچھا جا رہا ہے، شہر میں اور بھی تو کالج ہیں، تمہارے یار دوست ہوں گے، وہاں کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کروں گا دادا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ پہلے ذرا یونیورسٹی کی مانگ میں ٹھہراؤ آ جائے، پھر کسی سے بات کروں گا۔ جس سے بھی بات کرو پہلے اس کا آگے پیچھے دیکھ لینا۔ موتی دادا حسب موقع اسے مشورہ دینے سے نہیں چوکتا تھا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ فکر نہ کرو، انتخاب سے پہلے تم سے بھی ملوا دوں گا۔ نہیں بابا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان چھوتے ہوئے بوکھلا کر بولا۔ کالج کے لونڈوں سے میں ڈرتا ہوں، کہیں آخری عمر میں مٹی پلیت نہ ہو جائے۔ تمہیں بھی یوں ملا لیا کہ سفارش پر آئے تھے، مجھے کسی سے ملنے ملانے کی ضرورت نہیں، آدمی کو دیکھنا بھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ رقم کی ادائیگی میں مہلت مل جانے پر حامد خوشی خوشی واپس لوٹ آیا اور اگلے دن جبار کو مال دیتے ہوئے سہولت سے آگاہ کر دیا۔ جبار اس کام کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ حامد کو یوں محسوس ہوتا جیسے ان دنوں جبار صرف ہیروئن کی فروخت کے لیے ہی یونیورسٹی آتا ہو۔ مال لے جانے کے بعد وہ کچھ رقم واپسی سے پہلے حامد کے حوالے کر دیتا اور بقیہ رقم اگلی صبح مال لیتے ہوئے اسے ادا کر دیتا۔ لین دین کے معاملات میں وہ اتنا کھرا ثابت ہو رہا تھا کہ بعض اوقات حامد دل ہی دل میں یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا کہ ایک موقع پر اس نے جبار جیسے آدمی کی نیک نیتی پر شبہ کیا تھا۔ یونیورسٹی کی حدود میں باہمی لین دین کو دوسرے طلباء کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے جبار نے بھی حامد جیسا سیاہ بیگ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ملتے تو کہیں خوبصورت طریقے سے اپنے بیگ تبدیل کر لیتے تھے، پھر دوسرے کو زبانی اس میں موجود رقم یا پڑیاں کی تعداد دے کر دیتے، جس میں ذرا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔
جبار کے ملنے سے حامد کی آمدنی میں 2 روپے تو سیدھا سا اضافہ ہو گیا۔ تعداد بڑھنے سے ہونے والی اس کے علاوہ تھی۔ اس کا جوان چڑھتا ہوا خون تھا، لہذا اس خوشحالی کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھ سکا۔ ماں بہنوں کے روتے بسورتے اور فکر مند چہروں پر خوشی کی لہر دیکھنے کی امید میں گھر میں موقع بے موقع فیاضی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ گھر میں نئے 2 in 1 کی گونجیلی آواز میں نغمے بھی گنگنانے لگے اور پڑوسن سے وقت دریافت کرنے کی بجائے گھر میں صرف سیل سے چلنے والا نیا واکلاک آ گیا، بلکہ حامد نے گھر کے سامنے والے بازار سے چاروں بہنوں کے لیے ہندسوں سے چلنے والی سنہری اور الیکٹرانک گھڑیاں بھی دلا دی تھی۔ ماں باپ اندھے ہوں تو انہیں اپنی ضرورتوں اور خواہشات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اولاد رشوت لے، چوری کرے یا جیبیں کاٹتی پھرے، وہ اس کی دی ہوئی ہر رقم کو پوچھ گچھ خون سینے کی کمائی تصور کر لیتے ہیں اور اپنے نفس سلیب پر عقل حلال کے بنیادی فلسفے کو الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ مگر جہاندیدہ باپ تنگ دستی کے باوجود عزت کو عزیز تر رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ حقیر دنیا اتنا پیسہ بے رحم انسان پر کبھی نہیں لٹاتی جتنا اس کا بیٹا فیاض دلی سے گھر پر لٹا رہا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے بیٹے کو گھیر لیا۔ چاروں بیٹیاں پڑوس کی کسی تقریب میں گئی ہوئی تھیں اور ماں صحن میں موجود چارپائی پر اپنے 2 in 1 پر روح کی غذا نوش کرنے میں مصروف تھی۔ آج کل کیا کر رہے ہو بیٹے؟ باپ نے بڑے دلدادہ حوصلے کے ساتھ پوچھا۔ ماشاء اللہ پڑھ لکھ کر گھر کا بوجھ اٹھانے لگ گئے ہو۔ حامد نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لہتے جگر کے لیے اتھاہ پیار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سوال ٹیڑھا تھا، مگر حامد اسے مسکراہٹ میں اڑا گیا۔ کچھ نہیں، اسی اسٹیٹ ایجنسی میں جا رہا ہوں بابا، مالک اچھا آدمی ہے، دفتری کام کے علاوہ تھوڑی سی محنت کرتا ہوں تو جائیداد وغیرہ سودے میں تھوڑی بہت دلالی بھی مل جاتی ہے۔ ذرا خیال رکھنا بیٹا۔ باپ کے لہجے میں کرب امڑ آیا، جیسے اپنے بیٹے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہ پا رہا ہو۔ پیسے کا لالچ بہت برا ہوتا ہے، میں تمہیں زندگی بھر کوئی آسائش فراہم نہ کر سکا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی محرومیوں کا حساب چکانے کے لیے تمہیں کوئلوں کی دلالی میں پڑ جاؤں۔ ہاتھوں کی سیاہی پھر دھل جاتی ہے مگر چہرے کی کالک ہر ایک کو لے ڈوبتی ہے۔ تم خود سمجھدار ہو۔ اس نے لحظے بھر کے لیے خاموش ہو کر تھوک نگلتے ہوئے اپنا گلا تر کیا، پھر بولا، اپنا اچھا برا سمجھتے ہو لیکن تم نے بھی دنیا نہیں دیکھی۔ بس یہی ایک فکر ذرا پریشان کر دیتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں بابا۔ حامد نے بڑھ کر بوڑھے باپ کے دونوں شانے تھام لیے۔ گھر کے نام کو بٹا نہیں لگاؤں گا، آپ زیادہ سوچا نہ کریں۔ آپ نے کیا نہیں دیا ہمیں؟ یہی کیا کم ہے کہ آج میں کہیں کڑی مزدوری کرنے کی بجائے بے فکری سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ بوڑھے باپ کے ہونٹوں کے گوشے کپ کپائے اور آنکھوں سے 2 موتی گود میں لڑک گئے اور وہ روندی ہوئی آواز میں بولا، جب قدرت نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں تمہیں کیا دیتا؟ نہ سر چھپانے کو اپنا ٹھکانہ ہے اور نہ… ہاں اب سب ہو جائے گا۔ حامد کی ماں شاید اپنے شوہر کی آواز سنتے ہوئے صحن سے کمرے میں آئی تھی۔ تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب اللہ رکھے میرے حامد کو، دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں۔ اپنی روانی میں بولتے بولتے اچانک اس کی نگاہ اپنے شوہر کے چہروں کی زریوں میں لرزتی ہوئی چہرے پر پڑی اور رو سٹپٹا گئی۔ ارے تم رو رہے ہو؟ کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ لپک کر شوہر کی دلجوئی کے لیے آگے بڑھی اور حامد دل گرفتہ ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ اس روز اس نے صدقے دل سے فیصلہ کیا کہ اپنی آمدنی کا ایک ایک پیسہ احتیاط سے جمع کرے گا اور 15-20 ہزار کی جمع پونجی کے بعد ہیروئن فروشی ترک کر دے گا۔ اس نے جھوٹ بول کر اپنے باپ کو مطمئن تو کر دیا تھا لیکن خود اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایک غلط کام میں ملوث ہے۔ باپ کے چھیڑنے سے اس کے اندر کی وہ کمزور آواز ذرا زور پکڑ گئی تھی جسے اپنی مجبوریوں کی خاطر حامد نے خود گھونٹ رکھا تھا۔ کچھ دن تک جبار کے ساتھ معاملہ کسی گڑبڑ کے بغیر ہوش اسلوبی سے چلتا جا رہا تھا، پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ حامد اس کی نیک نیتی کا دل سے متعارف ہو چکا تھا، لہذا یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ جبار کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہوگی، مگر اسے تشویش ضرور ہو گئی۔ اس کا اندازہ تھا کہ جبار کو اچانک کوئی مجبوری بھی پیش آ گئی ہوگی تو وہ محض حامد کو اطلاع دینے ضرور آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ جبار یونیورسٹی کے کسی دور افتادہ حصے میں نہ پھنس گیا ہو۔ اس نے پہلے 2 لیکچر چھوڑ دیے اور ادھر ادھر منڈلاتا پھرتا رہا۔ اس کی بے چین نگاہیں ہر لحظہ جبار کی منتظر تھی لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آخر حامد جبار کے ساتھ آنے والے لڑکے سے ملا تو پتہ چلا کہ اس روز جبار سرے سے بس میں سوار ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے صرف 1 لیکچر اٹینڈ کیا مگر اس کا ذہن الجھا رہا۔ پیریڈ ختم ہوا تو وہاں رک کر وقت ضائع کرنے کی بجائے واپسی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ واپسی کے لیے بس اسٹینڈ پر کھڑا تھا کہ اچانک سامنے سے کسی لڑکی نے ہاتھ لہرا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حامد نے اس کے سراپا پر غور کیا تو اسے پہچان گیا۔ وہ جبار کی ہم جماعت تھی۔ خوش شکل ہونے کے ساتھ ہونسٹر بھی واقع ہوئی تھی۔ کوشش کے باوجود حامد کو اس کا نام یاد نہ آ سکا لیکن وہ اپنی جگہ رک کر اس کا انتظار کرنے کی بجائے اہلاکن اس کی طرف بڑھ گیا۔ آپ حامد ہی ہیں نا؟ اس نے کئی باتیں ہی پورے اعتماد لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، حامد نے شرافت سے جواب دیا۔ لڑکیوں سے ہمیشہ وہ محتاط اور شائستہ طریقے سے پیش آتا تھا۔ کمبل آپ سے کوئی کتاب لے گیا تھا جو اسے آج لٹانی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بتانے لگی، لیکن آج وہ اچانک بیمار پڑ گیا، آپ کو کسی وقت گھر پر بلایا ہے۔ یہ کس کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟
حامد نے حیرت سے پوچھا کیونکہ اس نے اپنی کوئی کتاب کسی کو نہیں دی تھی اور ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ جبار پیغام رسانے کے لیے اس لڑکی کو استعمال کر بیٹھا ہوگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو آپ اپنے دوست کی عرفیت سے بھی لا علم ہیں؟ جبار نے آج صبح سویرے کہیں سے فون کیا تھا میرے گھر۔ ہم عموماً شہر سے ایک ہی بس میں یونیورسٹی آتے ہیں، لیکن آج وہ نہیں آ سکا۔ او، حامد نے جلدی سے کہا، میں صبح سے پریشان تھا۔ وہ کتاب دراصل میں نے بھی کسی سے ادھار لی ہوئی تھی، لیکن مجھے جبار کے گھر کا پتہ نہیں معلوم۔ اس کا بھی یہی خیال تھا، لیکن اپنے پرس میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر حامد کو دے دیا۔ اسی لیے اس نے مجھے پتہ لکھوا دیا تھا۔ حامد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ جبار نے مختصر سی مدت کے لین دین میں حامد پر اپنا اتنا اعتبار قائم کر لیا تھا کہ وہ رقم کی طرف سے زیادہ فکر مند نہیں تھا، لیکن حامد کو موتی دادا کی ہدایت کا خوف لاحق تھا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ جبار کی غیر حاضری میں ہیروئن کی کسی رسیا کو اگر وقت پر نشہ نہ ملا تو یہ کہیں کیمپس میں کوئی تماشا نہ کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ہیروئن فروشی کا جو سلسلہ رازدارانہ طریقے پر چل رہا تھا، جامعہ کے اساتذہ اور انتظامی ذمہ داروں کی نگاہ میں آ سکتا تھا، جس کے نتائج ہاتھ سے سنگین ہو سکتے تھے۔ لہٰذا حامد نے گھر جا کر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے فوری طور پر جبار سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ PECHS کے علاقے سے وہ بس طارق روڈ کی حد تک واقف تھا، جہاں کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ قدرت کی صناعی کے حسین شاہکار دیکھنے چلا جاتا تھا۔ لہٰذا وہ یونیورسٹی سے سیدھا طارق روڈ پہنچا، جہاں ایک اسٹیٹ ایجنسی سے رجوع کرنے کے بعد اسے صحیح رہنمائی مل گئی اور وہ سوسائٹی کے قبرستان کے احاطے کی طویل دیوار کے مقابل بنے ہوئے مکانات میں جبار کا مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جگہ بھی محلے وقوع کے اعتبار سے عجیب و غریب تھی۔ سڑک کے پار وسیع احاطے میں ہزاروں انسانی زندگی کی حرارت کھو کر منو مٹی کے نیچے ابدی نیند سو رہے تھے۔ پہلو و پہلو ہر ایک کے حصے میں وہی 2 گز جگہ آئی تھی جو جیتے جاگتے اور لڑتے جھگڑتے انسانوں کا آخری مقدر ہوتی ہے۔ شاہ کے پہلو میں گدا کی ابدی آرام گاہ تھی اور گدا کے قدموں میں اپنے وقت کا کوئی فرعون سکون سے ابدی نیند سویا ہوا تھا، اور زندوں کی آبادی کو مردوں سے الگ کرنے والی سڑک کے اس پار پرشوکت مکانوں میں زندگی اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ رقص کنا تھی۔ ہر شخص زندگی کی دوڑ میں دوسروں کو اتنا پیچھے چھوڑ جانا چاہتا تھا کہ انہیں وہ بس ایک سراب کی مانند اپنے سے آگے اور آگے نظر آتا رہے، مگر کوئی اس کے قدموں کے گرد بھی نہ پا سکے۔ اور اس دوڑ میں شاید کسی کو یاد نہیں رہ گیا کہ زندگی اور موت میں کتنا کم فاصلہ ہے۔ درمیان میں حال ایک سڑک کا یا شاید اس سے بھی کم مکان کا محبر وہی تھا، لیکن مکان یہ خاصی پیچیدہ نظر آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس 2 منزلہ مکان میں کئی خاندان مقیم ہوں۔ حامد نے آخرکار کال بیل کا بٹن دبایا ہی تھا۔ نچلی کے سطح کے دہانے حصے میں گھنٹی کا کرخت شور بلند ہوا اور نہایت ہی آرام کے ساتھ دروازہ کھول کر ایک صحت مند آدمی غسیلے تیوریوں کے ساتھ باہر نکلا، لیکن نگاہ حامد پر پڑتے ہی خجالت آمیز انداز میں مسکرانے لگا۔ معاف کیجیے گا، گھنٹی کی آواز سن کر غصہ آ جاتا تھا۔ دن بھر محلے کے بچے تنگ کرتے رہتے ہیں، باہر نکلو کوئی نظر نہیں آتا۔ جبار موجود ہے؟ حامد نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ اسی طرف اوپری منزل پر چلے جائیے، صحت مند آدمی نے خشک لہجے میں کہا، اور حامد کے رد عمل کا انتظار کیے بغیر واپس اپنے گھر میں گھس گیا، جیسے جبار کے مکان کی تلاش کے سلسلے میں اسے حامد کی غلطی ناگوار گزری ہو۔ اوپری منزل پر پرانی وضع کی ایک عمر رسیدہ خاتون حامد سے جبار کا نام سنتے ہی اسے اندر بلا لیا۔ آ جاؤ بیٹے، وہ تو بستر پر پڑا ہوا ہے، خدا جانے کہاں جھگڑا کر کے آیا ہے، کہتا ہے کہ بس سے گر گیا ہے۔ جبار جس ڈھب سے یونیورسٹی آتا تھا اس سے حامد نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ کسی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، کیونکہ گھر میں بے سر و سامانی کے وجود نمایاں تھے۔ بوڑھی عورت کی رہنمائی میں حامد ایک کمرے میں داخل ہوا تو جبار ایک چارپائی پر چادر اوڑھے کسی گٹھری کی طرح بے حس و حرکت پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسری چارپائی خالی تھی، حامد اسی پر بیٹھ گیا۔ جبار، جبار! بوڑھی عورت نے اس کی پیشانی پر ہتھیلی جما کر مامتا بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ دیکھ بیٹا، کون آیا ہے تجھ سے ملنے؟ جبار نے کراہ کر کروٹ لی اور کراہتے ہوئے کثر مندانہ انداز میں آنکھیں کھول دی۔ پھر حامد کو پہچانتے ہی اس پر بوکھلاہٹ طاری ہوئی کہ چادر پھینک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے رویے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے بھرے مجمع میں اس کے کپڑے اتار دیے ہوں۔ وہ ملامت آمیز لہجے میں بولا اور اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، اسے جہاں کہاں بلا لیا مرغی خانے میں، مجھے اٹھا دیا ہوتا، باہر کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے۔ ہوٹل میں بیٹھ جاتے، اس کی ماں نے دکھ بھرے لہجے میں دہرایا۔ بہار میں پھنک رہا ہے، بستر پر کروٹ بدل رہا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، اور میں تجھے باہر نکلنے دیتی؟ یہ کہتی ہوئی وہ اس کمرے سے باہر چلی گئی اور جبار معذرت خواہانہ حفت آمیز لہجے میں حامد سے مخاطب ہو گیا۔ یار خیال نہ کرنا، یہاں تو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں۔ حامد نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی، تم آرام سے لیٹے رہو، میں کسی بھی حویلی میں نہیں رہتا۔ یہ بتاؤ کہ یہ کیا حال ہو رہا ہے تمہارا؟ اس کا سوال بجا تھا کیونکہ جبار کی دونوں آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے، رخساروں پر
عجیب سے نشان تھے اور پیشانی کے زخم پر ٹیپ سے پٹی چپساں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ذرا ہی دیر پہلے باکسنگ کے کسی مارکے میں ناک آؤٹ ہونے کے بعد گھر لوٹا ہو۔ کل شام ٹھکائی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف جھک کر حفت آمیز لہجے میں بولا۔ وہ تین تھے، اچانک ہی گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ اگر مجمع میں کسی نے پولیس کی ہانک نہ لگائی ہوتی تو شاید حال اور بھی برا ہوتا۔ کیا ہوا تھا؟ حامد نے آگے سرک کر تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ میں حسب معمول طارق روڈ پر کھڑا تھا کہ اچانک ہی وہ تینوں میرے سر پر سوار ہو گئے اور مارنا شروع کر دیا۔ وہاں بھیڑ لگ گئی لیکن مجمع میں کسی نے بھی مداخلت کی ہمت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے مداخلت کرنے والی کی ہڈیاں توڑ ڈالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بتاتا رہا۔ پولیس کا نام سن کر فرار ہونے سے پہلے ان میں سے ایک نے دھمکی دی کہ اگر میں نے آئندہ وہاں ہیروئن فروخت کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ اس وقت مرمت کا وقت نہیں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو تم ہیروئن بیچ رہے تھے وہاں؟ حامد نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں وہ ہدایات گھوم گئیں جو اسے مال ملنے سے پہلے دی گئی تھیں۔ ان میں اہم ترین شرط یہ تھی کہ وہ جامعہ کی حدود سے باہر ایک پڑیا بھی نہیں بیچے گا، کیونکہ دوسرے لوگ اپنی حدود میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یونیورسٹی میں اتنا مال کہاں نکلتا ہے؟ اس کے وم آلود ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ سنا تھا کہ اس معاملے میں طارق روڈ کا علاقہ بہت زرخیز ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ تم نے بہت برا کیا، حامد بڑبڑایا۔ تمہیں یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت واقعی پولیس پہنچ جاتی تو کیا ہوتا؟ تمہارے ساتھ میری گردن بھی پھنس جاتی۔ ضرورتیں اندھی ہوتی ہیں دوست، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولا۔ اب تم نے میرا گھر تو دیکھ ہی لیا ہے، میں اتنا لاؤبالی نہیں ہوں جتنا خود کو ظاہر کرتا ہوں۔ یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ 50-60 پڑیاں روز بک جائیں گی۔ طارق روڈ پر پاؤں جم جاتے تو وہ 200 بھی کم پڑ جاتی۔ اس کے لہجے میں حسرت ابھر آئی۔ حامد اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ شروع سے ہی جبار کو نشے کا عادی ایک خوشحال اور لا ابالی لڑکا سمجھتا رہا تھا، لیکن وہ تو خود اپنے دکھوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن تم تو خود نشے کے عادی ہو؟ حامد نے تحیر آمیز لہجے میں سوال کیا۔ یہ ضرورتوں کا قصہ کہاں لے بیٹھے؟ اس نے متاسفانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ میں نے آج تک اپنا ایک پیسہ بھی کسی نشے پر خرچ نہیں کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ چرس کی سگریٹیں ضرور پی لیتا تھا، مگر عادی نہیں ہوں۔ مجھے تاشوں میں ہاتھ کا کمال حاصل ہے۔ ان لوگوں میں رہ کر روز 30-40 روپے کھینچ لیتا تھا۔ پھر تم سے ہیروئن ملی تو انہیں موڑنے کا ایک اور ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ اچانک وہ خاموش ہو کر داہنی طرف کی پسلیاں تھام کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ حامد نے اس کے چہرے کی حالت سے اندازہ لگایا کہ اتنی دیر بیٹھے رہنے کے باعث اس کی چوٹوں میں درد بڑھ گیا تھا، تو اس نے سہارا دے کر جبار کو واپس لٹا دیا۔ اسی اثنا میں جبار کی ماں حامد کے لیے چائے لے آئی اور شکایتی لہجے میں بولی، بیٹا تم ہی کچھ معلوم کرو اس سے۔ گھر آیا تو کپڑے تار تار تھے اور یہ خود خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھلا بس سے گرنے میں کہیں ایسے چوٹیں لگتی ہیں؟ اللہ کرے اس کے ہاتھ گل جائیں جس سے میرے لال کو اس بری طرح مارا ہے۔ جبار نے کراہتے ہوئے اپنی ماں پر برہمی کا مظاہرہ کیا تو وہ جلدی سے وہاں سے لوٹ گئی اور جبار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کبناک انداز میں مسکرا دیا۔ ماں ہے نا بیچاری، دل بہت چھوٹا ہے اس کا۔ تم ہی بتاؤ اس سے اور کیا بہانہ کرتا؟ وہ تو مجھے لانے والے پولیس تھانے کے چکر میں ملوث ہونے کے خوف سے مجھے نیچے چھوڑ کر فوراً ہی بھاگ گئے، ورنہ ابا کو ان سے ضرور سچی بات معلوم ہو جاتی۔ اب تم 4-6 دن مکمل آرام کرو، دوا تو لے رہے ہو نا؟ حامد نے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مال اور پیسوں کا ذکر کیسے شروع کرے۔ دوا لے رہا ہوں، اس نے دیوار گیر طاق میں رکھی ہوئی دواؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ کپڑے پھٹنے کے باوجود رقم گرنے سے محفوظ رہی، ورنہ میں تو تمہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس نے مطلب کی بات خود ہی اگل دی اور حامد کے ساتھ پر چھایا ہوا تناؤ یک بیک دور ہو گیا۔ یہ سوچو کہ تمہاری غیر حاضری میں کیمپس میں کیا بنے گا، حامد نے پرخیال لہجے میں کہا۔ لوگوں کو وقت پر ہیروئن نہ ملی تو وہ ذہنی عدم توازن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ ماں نے فون کر کے بمشکل نیچے اترنے دیا تھا صبح سویرے۔ وہ اوپر سے بیگ اتار لو۔ حامد نے اس کی بتائی ہوئی جگہ سے بیگ اتار لیا۔ اس میں پچھلے حساب کے بقایا 715 روپے ہیں، بچی ہوئی 3 پوڑیاں بھی اسی میں ہیں۔ جبار نکاحت زدہ آواز میں اسے بتانے لگا، کیمپس میں 32 لگے بندھے گاہک ہیں، تم 32 تھیلیوں کا ایک بند پیکٹ بنا کر مردان خان کو دے دینا، وہ قابل اعتبار بندہ ہے اور گروپ کے سارے خریداروں کو جانتا ہے۔ اسے یہی بتانا کہ میں بس سے گر کر زخمی ہو گیا ہوں، وہ دوا مریضوں کو پہنچا دے اور بس تم ہی کو دے دے پیسے۔ یہ ظاہر نہ کرنا کہ تم ہیروئن کے چکر سے واقف ہو، وہ خود ہی ساری بات سمجھ کر رقم کے بارے میں بتا دے گا۔ ہو سکے تو میرے حصے کے پیسے مجھے پہنچا دینا، کیونکہ کل رات بھی انجیکشن اور دواؤں میں 100-125 روپے خرچ ہو گئے تھے، اس میں سے کچھ پیسے رکھ لو۔ حامد نے رقم والا بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ جبار نے لاکھ انکار کیا، مگر حامد نے 200 روپے زبردستی اس کے سرہانے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا تھا کہ جبار نے اپنی تنگ دستی کے باوجود مار پیٹ کی آڑ لے کر رقم ہضم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ پوری احساسی ذمہ داری کے ساتھ گھر بلا کر رقم اس کے حوالے کر دی تھی۔
2-3 روز کی بات ہے، جبار نے کہا بس ذرا بگڑے ہوئے چہرے پر سے نیل اور ورم زائل ہو جائیں تو یونیورسٹی آنے لگوں گا۔ اگر مردان خان قابل اعتماد ہے تو تم بے فکر رہو، حامد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے میں روز تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا ذہن جبار کی اماد سے ہونے والی صورتحال میں الجھا رہا، جبکہ علاج و منشیات فروشوں کی نگاہوں میں آ جانا کی وجہ سے وہ مارا گیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں رہا ہوگا کہ وہاں وہ کون سا مال لا کر بیچتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ شہر کے موجود علاقوں میں ہیروئن فروشوں کا موتی دادا سے تعلق ہوتا۔ ان حالات میں جبار کا قصہ گول کر جاتا تو موتی دادا کے کانوں کان بھی خبر نہ ہوتی کہ کہیں اس کی ہدایات سے انحراف کیا گیا ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ دارک روڈ کی مارکیٹ کے سہارے جبار نے اسے پوری بات سے لا علم رکھ کر فروخت 120 پڑیوں کے لگ بھگ کر دی تھی۔ اس اضافے کے بعد حامد اچانک 30-40 کے اوسط آ جاتا تو موتی دادا اس سے اس کمی کے بارے میں ضرور بازیابی کرتا اور اس کے پاس سچ کے اعترافات کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہتا۔ اس اعتراف کے نتائج خود حامد کے حق میں مضر بھی ثابت ہو سکتے تھے۔ موتی دادا اس خلاف ورزی پر ناراض ہو کر اپنی آمد سے حامد کا نام خارج کر سکتا تھا، لیکن راستے بھر وہ غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آئندہ کے لیے اپنی راہ سیدھی کر لے تو یہی بہتر ہے کہ وہ پوری کتھا موتی دادا کی گوش گزار کر کے اپنا فیصلہ اسی پر چھوڑ دے گا۔ موتی دادا اس سے ملاقات کا مرحلہ تو شام کو پیش آنا تھا۔ اس کے لیے فوری کام یہ تھا کہ اپنے بیگ میں موجود پڑیوں میں سے 32 کا پیکٹ تیار کرے تاکہ یونیورسٹی واپس جا کر مردان خان کو ضرورت مندوں تک پہنچا سکے۔ مکھن خان اپنے پیشے میں بہت بدنام آدمی تھا۔ اس کا ہر شخص کھلی کھلی کتاب کی مانند تھا، کیونکہ موج میں آ کر وہ محفل میں فخریہ لہجے میں خود ہی اپنی کہانی لیے بیٹھتا تھا، اور اس روح سے اس کی ولادت باز سعادت ہونے کی بجائے فطرت قوانین کی سراسر منافی تھی، کیونکہ وہ نیپیر روڈ پر ایک بائی جی کے بطن سے پیدا ہوا تھا جو کوشش کے باوجود اپنے اس گناہ کو کسی باقاعدہ کھاتے میں نہ ڈال سکی تھی۔ باپ بنانے کی دھمکی دے کر اپنے جہاں آنے والے کئی شرفات سے اس کی ولادت کے احراج کے نام پر ہاتھی معقول رقمیں اینٹنے میں ضرور کامیاب ہو گئی، لیکن مکھن خان نے تبلے کی تھاپ اور پائل کی جھنکار میں ہوش سنبھالا تو اسے اس کے باپ کا نام نہ بتا سکی۔ شروع سے اس کی ایک کمزور ذات کو کسی باپ کے نام کا سہارا مل جاتا تو شاید اس کی تعلیم و تربیت بھی پوری توجہ سے ہوتی، لیکن اسے ابتدا ہی سے پیسے بٹورنے کی ڈھب پر ڈال دیا گیا۔ بائی جی کے ہر خریدار کو باپ بنا کر وہ جوم کی طرح اس سے لپٹ جاتا اور اس وقت تک حلوت سے سرکنے کا نام نہ لیتا جب تک بن بلائے باپ سے 2-4 روپے نہ ہتھیا لیتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔